بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستو، آپ لوگوں کی میزبان سیدہ حنا شاہ ایک دفعہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیارے دوستو، جیسے کہ آج کل مہنگائی کا دور ہے، ڈپریشن بھی ہے، مہنگائی بھی ہے، اور بہت ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ذہنی طور پر ٹارچر کر رہی ہیں۔ تو پیارے دوستو، ماشاء اللہ سے شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں صدقہ اور خیرات بہت بلند اس کو درجہ عطا فرماتے ہیں۔ جو بھی یہ کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات بدل دیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، ایک اس پیارے مہینے کا مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ بہت مختصر سا وظیفہ ہے اور بہت خوبصورت سا ہے، جو ماشاء اللہ سے آپ سب کو تقریباً جو میں بتانا چاہ رہی ہوں، جس صورت کے بارے میں تقریباً سب کو آتا بھی ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ ہے سورہ کوثر کا وظیفہ۔ پیارے دوستو، سورہ کوثر کی برکتیں تو اتنی ہے کہ میں بیان کروں تو شاید میرے بیان ختم ہو جائے، کتابیں ختم ہو جائے، لیکن اس کی تعریفیں ختم نہ ہوں۔ پیارے دوستو، سورہ کوثر اس مہینے میں آپ نے ڈیلی کی روٹین بنا دینی ہے۔ 33 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کا ورد کرنا ہے، سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور آپ نے ایک حاجت، چاہے آپ بے روزگار ہیں یا بالکل آپ کے گھر میں کوئی خوشی نہیں ہے، بے سکونی ہے، یا لڑائی ہے، یا کسی قسم کی پریشانی ہے، یا آپ کے گھر اولاد نہیں ہے، یا آپ اولاد نرینہ چاہتے ہیں، مطلب کسی بھی قسم کی آپ کاروبار سے پریشان ہیں، یا کوئی بھی بیماری ہو اس کی وجہ سے پریشان ہے، تو پیارے دوستو، آپ نے ماشاءاللہ سے ڈیلی یہ روٹین بنا دینی ہے کہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور اپنی اس حاجت کو اللہ تعالیٰ سے دعا میں طلب کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ نے گڑ گڑا کے دعا کرنی ہے۔ دیکھیں دوستو، قبول کرنے والا تو اللہ پاک کی ذات ہے، ہم لیکن صرف کوشش کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کریں۔ تو پیارے دوستو، آپ لوگ یہ وظیفہ انشاءاللہ کریں اور پھر مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے کہ اس سے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی جو بھی دلی خواہش ہوگی پوری کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے، اور اللہ پاک نے جب یہ وظائف ہمارے لیے، ہمارے مقصد پورے کرنے کے لیے بھیجے ہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں مایوس نہیں لوٹائیں گے۔ انشاءاللہ مجھے اپنے اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہے، اور یہ ہر مومن مسلمان کا ایمان ہے کہ وہ اپنے رب العالمین سے جب جو کچھ مانگتا ہے، تو جو کچھ بھی وہ مانگتا ہے تو اس پر یقین لازم ہے۔ اپنی دعاؤں کو اگر اللہ تعالیٰ سے وہ مانگتا ہے، دعاؤں میں کچھ بھی، تو اس کا یقین لازم ہے اللہ تعالیٰ پر اور اپنی دعا پر، تبھی جا کے اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، کبھی زندگی میں یہ مت کہیے گا یہ الفاظ کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کیوں نہیں کرتے۔ وہ جتنی بھی دعائیں آپ مانگتے ہیں وہ سب رد ہو جاتی ہیں، جو اللہ کی در میں قبول ہو چکی ہوتی ہیں تو وہ رد ہو جاتی ہے، یہ کفری الفاظوں کی وجہ سے۔ تو چلے پیارے دوستو، اب آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ یہ وظیفہ اور بھی مومن مسلمانوں تک پہنچ جائے اور آپ کو بھی اس کا جزائے خیر ہو۔ تو ٹھیک ہے دوستو، آپ لوگ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اب میں اجازت چاہتی ہوں بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ نگہبان، اللہ خوش رکھے آپ کو۔